بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایس آئی نے ایک ایسا منصوبہ بنایا اور اپنے لوگوں کو کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک میں داخل کیا گیا۔ یہ لوگ بلوچ علیحدگی پسندوں میں بھی داخل ہو گئے اور کراچی کی بدامنی کے ذمہ داروں میں گھل مل گئے۔ اس طرح پاکستانی انٹیلی جنس نے کلبھوشن یادو کے مد مقابل ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دے دیا۔ اس نیٹ ورک کے باوجود آئی ایس آئی کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال لگ گیا۔ آئی ایس آئی کے لوگ بلوچستان علیحدگی پسندوں میں اپنی جگہ بنانے کے بعد آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راست رابطے میں آئے اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کے ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فل پروف منصوبہ پیش کیا۔ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کی عالمی سطح پر بے حد بدنامی ہوتی تھی۔ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کلبھوشن یادو خود بھی ایکٹیو ہو گیا۔ اس منصوبے نے دراصل کلبھوشن یادو عرف حسین مبارک پینٹل کو پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ مارچ 2016 کو کلبھوشن یادو نے ایران سرحد کراس کی اور پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خران کی تحصیل ماشکیل آیا اور یہیں سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلبھوشن کوئی عام جاسوس نہیں تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹے کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ کلبھوشن کوئی عام جاسوس نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جاتا۔ گرفتاری کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور فرار ہونے کے علاوہ اپنی گرفتاری کو غلط فہمی قرار دے کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑنے والے عام لوگ نہیں تھے بلکہ پورے آپریشن کے منتظر اور پس منظر سے آگاہ تھے۔ اس لیے کلبھوشن کو ایک نہ چلی اور اسے آئی ایس آئی کے ایک خفیہ سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ کلبھوشن کے پاس گرفتاری کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ حسین مبارک پینٹل کی شناخت پر ڈٹا رہتا، ٹارچ سہتا اور اس دوران دنیا سے گزر جاتا، یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کر کے قانون کے مطابق امارات حاصل کرتا۔ کلبھوشن سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی شناخت ظاہر کر دی اور تفتیش کاروں سے تعاون کرنے لگا۔ یوں پاکستان نے اسے جنگی مجرم کا سٹیٹس اور حاضر سروس آفیسر کی تمام امارات دے دیں۔ کلبھوشن یادو کے سامنے جب چھپانے کو کچھ نہ رہا تو اس نے اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کر دیے۔ کلبھوشن یادو کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے 400 لوگ گرفتار ہوئے اور اسلحے کی بھاری کھپ بھی برآمد ہوئی اور سیاسی جماعتوں میں چھپے دشمن عناصر بھی سامنے آ گئے۔ کلبھوشن یادو راہ کے 13 اہم لوگوں سے رابطے میں بھی تھا اور ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا۔ یہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ تفتیش کے دوران کلبھوشن یادو سے ان لوگوں کو فون بھی کرائے گئے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان مجرموں نے کلبھوشن یادو سے رابطے، فنڈز، اسلحہ اور مختلف آپریشن کا اعتراف کر لیا۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے پریس کانفرنس کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے گرفتار ایجنٹ کی اعترافی بیان کی ویڈیو چلائی جس میں کلبھوشن یادو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا نظر آیا۔ یہ اعتراف بھارت کے منہ پر بہت بڑا تماچا تھا اور اس
इतराफ़ के भारत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। कुछ अरसा पहले इसकी फैमिली के लोग पाकिस्तान में इससे मिलने के लिए आए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।